بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. کل پھر پاکستان کو ایک اور شرمندگی اٹھانا پڑی، ایک ایسی سیاسی جماعت کی وجہ سے جسے صرف عمران خان یا اپنے لیڈر کو پاکستان کی کرسی تک پہنچانے کی ایک خواہش ہے. باقی اس کو نہ پاکستان کی عزت کی، پاکستان کی اکانومی کی، کسی قسم کی کوئی فکر نہیں. ڈونلڈ لو جس کو پہلے پی ٹی آئی غدار کہتی رہی، جسے کہتی رہی کہ اس نے یہ ساری سازش کی ہے، امریکہ میں پوری لابنگ کر کے کئی لاکھوں ڈالر خرچنے کے بعد اس کو کل گواہ بنا کر پیش کیا گیا. جو پہلے غدار تھا کل اس کو گواہ بنا کر پیش کیا گیا. اور پھر امریکی ایوان میں تاریخ میں پہلی دفعہ کسی سابق وزیر اعظم کو سرٹیفائیڈ جھوٹا اس کمیٹی نے قرار دیا. وہ ساری کی ساری باتیں جو پاکستان میں پاکستان کے ادارے کہتے تھے، پاکستان کی سیاسی جماعتیں کہتی تھیں، وہ کل امریکہ میں اس کمیٹی کے اجلاس میں ہر بات سچی ثابت ہوئی اور ایک دفعہ پھر عمران خان کو سرٹیفائیڈ جھوٹا قرار دیا گیا. سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر بی ایل اے اسی طرح کی کمپین چلائے پاکستان سے باہر بیٹھ کے تو وہ غدار ہے. اگر پی ٹی آئی چلائے اسی طرح کی کمپین، لابنگ کرے، پاکستان کو بدنام کرے، پاکستان کے اداروں پہ حملہ کرے، تو وہ محب وطن انقلابی ہیں. اور اگر یہی کام بی ایل اے جو بہت دیر سے کرتی آ رہی ہے اور کامیاب نہیں ہوئی تو وہ غدار ہیں. پاکستان میں اس وقت پاکستان کے اندر سے ٹی ٹی پی حملہ آور ہے پاکستان پر، اور پاکستان کے باہر پی ٹی آئی حملہ آور ہے پاکستان پر. اسی پہلے سب سے آئی ایم ایف کے دفتر کے بعد مظاہرہ کر کے آئی ایم ایف کی ڈیل ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اگر آئی ایم ایف کی ڈیل نہ ہو تو شہباز شریف کی حکومت نہیں جائے گی، غریب کی روٹی جائے گی. اگر آئی ایم ایف کی ڈیل نہ ہو تو نون لیگ یا اتحادیوں کی حکومت کو تو کوئی خطرہ نہیں یا کوئی ختم نہیں ہوگی، مگر روٹی نایاب ہوگی، امپورٹ ایکسپورٹ بند ہوگی. پاکستان میں تیل ہو، روٹی ہو، اس کے لیے لینے کے لیے قطاریں، اور پاکستان سری لنکا بنے گا. اور اسی طرح وہ ٹی ٹی پی پاکستان کے استحکام کے خلاف پاکستان کے اداروں پہ اور پاکستان کے حملہ آور ہے. ہمارے لوگ شہادتیں اٹھا رہے ہیں. یعنی ٹی ٹی پی حملہ کرے، ہمارے افسران شہید ہوں، اس کے سپوکس پرسن کے طور پہ پی ٹی آئی کام کرتی ہے. پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اس حملے کو، ہماری شہادتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ الفاظ شہیدوں کے بارے میں استعمال کیے جاتے ہیں جو کبھی ٹی ٹی پی نے، بی ایل اے نے یا دشمن نے بھی استعمال نہیں کیے. یعنی حملہ کرے ٹی ٹی پی، حملہ کریں دہشت گرد، اور اس کے سپوکس پرسن اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پی ٹی آئی اپنے اکاؤنٹس، ان کے رہنما آگے بڑھ کے اس کو جسٹیفائی کریں. یعنی یہ آپ دیکھیے کہ یہ کھیل، اگر میاں والی بیس پر حملہ کرے پی ٹی آئی تو وہ انقلابی ہیں. اگر کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرے پی ٹی آئی تو وہ انقلابی ہیں. اور کیونکہ انہوں نے جینز پہنی ہوئی ہے، وہ جی پڑھے لکھے ہیں، وہ اچھے گھروں سے ہیں، جی بڑے، وہ ڈیول نیشنل ہیں. اور اگر اسی طرح کسی بیس پر حملہ کرے داڑھی رکھے ہوئے لوگ تو کہا جائے یہ جی دہشت گرد ہیں. یعنی فرق یہ ہے کہ انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے،
وہ دہشت گرد، یہ جینز پہنے ہوئے ہیں، یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ ڈیول نیشنل ہیں، یہ حملہ کریں تو یہ انقلابی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. اور پاکستان کو یہ جو کل ڈونلڈ لو نے ایک دفعہ پھر پاکستان ایز اے پاکستانی ہم شرمندہ ہوئے ہیں کہ ہمارے معاملات کن کے ایوانوں میں جا کے ڈسکس ہو رہے ہیں. اور عمران خان کی مرضی ہے، دل کیا تو امریکہ کو یار بنا لیا، دل کیا تو غدار بنا دیا. جس دن سیاست کی سیاسی ضرورت پڑی اسے غداری کا، اسے کہا یہ غدار ہے امریکی. اور جس دن اپنی امداد کروانی ہو، ضرورت پڑے تو وہ یار ہیں. اصل میں امریکہ عمران خان کا یار ہے، ان کے سپورٹرز ہیں ادھر، اور یہ ایک ڈرامہ کرتے ہیں. اور یہ ایک اور بڑی اہم سرپرائزنگ بات ہے کہ جن 3 ممبرز نے وہاں پر بھرپور طور پر عمران خان کی رہائی اور عمران خان کے لیے آواز اٹھائی کل اس کمیٹی کے اندر، وہ تینوں ممبران، یہ حقائق پر ہے کہ وہ تینوں ممبران وہ ہیں جو اسرائیل کے حملوں کو جائز قرار دیتے رہے، جو فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم کو ٹھیک کہتے رہے. یعنی وہی لابی جو اسرائیل کے حملے اور بربریت کو صحیح قرار دیتی ہے، وہی کہتی ہے عمران خان بھی صحیح ہے. یہ سرپرائز ہے یا یہ پورا کوئی پلان کا حصہ ہے؟ یہ اچانک تو نہیں ہوا. اسی طرح کے وہاں کے جو ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے، جو اسرائیل کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں، وہی لابی کرتے ہیں پاکستان کے خلاف عمران خان کے لیے، اور پاکستان کے اداروں کو پر حملہ آور ہوتے ہیں. میں کل کے ڈونلڈ لو کے بیانات کے بعد یہ مطالبہ، بلکہ اس بات کی ضرورت ہے اب کہ آرٹیکل 5 اور 6 کے تحت کارروائی کی جائے اس وقت کی قومی اسمبلی توڑنے پر، اس وقت کے صدر پر. عمران خان اس میں بھی شامل تھے اور اس کے اسپیکر بھی شامل تھے. اس کے بعد ان حقائق کے بعد یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ اس کانسپریسی کو، سائفر کو استعمال کر کے نہ صرف قومی اسمبلی توڑی گئی بلکہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا گیا. اس جھوٹے بیانیہ بنا کر پاکستان کے اداروں پر حملہ کیا گیا. یعنی اور پاکستان کے اداروں کے سربراہوں کو غدار کے سرٹیفکیٹ دیے گئے. اسی پر اس کی اگلی کنٹینیوشن میں 9 مئی ہوا. یعنی 9 مئی ہوا. اگر 9 مئی چھوٹا واقعہ ہے اور 9 مئی کے ملزموں کو بھی چھوڑنا ہے، ضمانتیں دینی ہے اور کہنا ہے کہ یہ تو کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، تو پھر ہمیں یہ جو دہشت گرد کلاشن کوف اٹھائے ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان کو بھی چھوڑ دیں. یعنی اگر کوئی پٹرول بمبوں سے حملہ آور ہو پاکستان کی تنصیبات پر اور اس نے جینز پہنی ہو اور اس کے گلے میں جھنڈا ہو پی ٹی آئی کا، تو وہ انقلابی ہے. اور اگر کسی نے داڑھی رکھی ہو اور کلاشن کوف پکڑ کر حملہ آور ہو اور اس کو انگلش نہ آتی ہو تو وہ دہشت گرد ہے. یہ فرق نہیں ہو سکتا. اگر کوئی حملہ کرتا ہے، وہ جس بھی پارٹی سے ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، جینز پہنی ہے، اس نے پگڑی پہنی ہے، اس نے داڑھی رکھی ہے، وہ ڈیول نیشنل ہے یا وہ کسی اور ملک کا نیشنل ہے، اس پر اسی طرح کارروائی ہونی چاہیے جیسے باقی سب پر ہو رہی ہے. اور یہ سارا کھیل اس وقت جو کھیلا جا رہا ہے کہ پاکستان ڈی سٹیبلائز ہو، اور ڈی سٹیبلائز اتنا ہو کہ پاکستان کی جیلوں میں سے دہشت گرد ہوں یا دوسرے، ان کو وہ چھوٹ کر پاکستان کے اقتدار پر قابض ہو جائے. اور یہ کہتے ہیں ایک اور 9 مئی ہو سکتا ہے. ان کو کوئی فکر نہیں کہ پاکستان میں اس وقت پاکستان کی اکانومی اس حال تک انہوں نے پہنچائی ہے، پاکستان کی سیکیورٹی کو اس حال تک انہوں نے پہنچایا ہے. پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو چکی تھی 2018 میں. پاکستان فاٹا ہو، کوئٹہ ہو، کراچی ہو، پاکستان کا پرچم اور امن تھا. مگر پھر ایک دفعہ دہشت گردی کا جو آغاز ہوا، جس سے پھر شہادتیں شروع ہوئی. عمران خان
اور اس 4 سالہ دور میں وہ دہشت گرد آزاد ہوئے، پالیسیاں ایسی بنائی گئیں، آج پھر سے دہشت گردی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کیا گیا، پاکستان کی اکانومی کو کمزور کیا گیا، جان بوجھ کے کیا گیا، جان بوجھ کے اکانومی کو ایک کمزور کیا، اور اوپر سے ان لوگوں کو حملہ آور کروایا جو پاکستان کے اداروں اور پاکستان کے دشمن اور پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، اور آج سیاسی طور پر ان کو یہ سپورٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ اور یہ انہوں نے کھل کر ہمارے شہیدوں کو شہید نہیں کہتے، یعنی حملہ کرتی ہے ٹی ٹی پی اور اس کے یہ سپوکس پرسن پی ٹی آئی ہے، تو یہ اسی طرح آئی ایم ایف کی ڈیل کو نقصان، یا دوسروں کو یہ کہنا کہ پاکستان سے کوئی لین دین نہ کریں، دشمنی کس سے کر رہے ہیں؟ اس سے شہباز شریف کی حکومت ختم نہیں ہوگی، غریب کا چولہا بند ہوگا۔ پاکستان کی اکانومی کا جو پہلے ہی آپ نے بیڑا غرق کیا ہے، آپ جان بوجھ کر پاکستان میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں۔ کل کے ڈونلڈ لو کے بیان کے بعد اب کوئی چیز پردے میں نہیں رہ گئی۔ ایک تو عمران خان جھوٹے ثابت ہوئے ہیں، دوسرا جس کو پہلے یہ غدار کہتے رہے ہیں ڈونلڈ لو کو اور امریکہ کو، کل اس کو یار بنا کر پیش کیا انہوں نے کمیٹی میں، اور اس کے بعد پھر جو بیان آیا ہے وہ پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث بنا ہے۔ ان کو تو شرمندگی ہوتی نہیں ہے، بہت سارے جو بیرون ملک بیٹھے ہیں ان کے پاکستان میں سٹیک ہی کوئی نہیں، ان کے تو کاروبار بھی ادھر ہے، وہ نیشنل بھی ادھر ہے، وہ صرف ایک تماشا لگا رہے ہیں۔ اور یہ سارے معاملے پہ یہاں پر شور جو دھاندلی کا بھی مچایا جاتا ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ سٹیبل گورنمنٹ نہ بنے، لیکن ہم دھاندلی کے شور پر اب کان نہیں دھڑیں گے۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ان دھاندلی کا جھوٹ بولنے والے پر ہم ان سے بات کریں۔ بات ہوگی تو اکانومی پہ ہوگی، بات ہوگی تو دہشت گردی ختم کرنے پہ ہوگی، بات ہوگی تو پاکستان میں غریب کا چولہا چلانے پہ ہوگی، بات ہوگی تو پاکستان کے جو امن کے دشمن ہیں ان کو ختم کرنے پہ ہوگی۔ اس پر یہ حکومت کے پی کے کی ہے یا کوئی اور، سیریس ہو کے تماشے نہ بنائیں۔ یعنی کیسا آپ نے ایک نان سیریس سا آدمی کو سی ایم بنا دیا ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی رشوت مانگے تو فوراً اس کے سر میں اینٹ مارو۔ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اس نے مانگی تھی کہ نہیں مانگی تھی؟ یعنی آپ جس کے مرضی سر میں اینٹ مار دیں، یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اور اگر سر میں اینٹ مارنی ہے تو کسی پی ٹی آئی والے کا سر نہیں بچے گا، آپ کی شکلیں نہیں بچیں گی۔ ہیرے، کوٹھیاں، پلاٹ رشوت میں لینے کے آپ نے ریکارڈ قائم کیے ہیں، اور آپ نے تو مکہ مدینہ والی گھڑی نہیں چھوڑی، اور آپ اس کے بعد تماشا کرتے ہیں۔ اور اس کے کوئی پچھلے ایک مہینے میں کے پی کے میں کوئی ایک سیریس پالیسی، کوئی ایک ایسی بات ہو لگے کہ ان کو کوئی ذمہ داری ہے؟ سب سے زیادہ دہشت گردی یا دہشت گرد جہاں سے پنپتے ہیں، پلتے ہیں اور پاکستان پہ حملہ آور ہوتے ہیں وہ بھی اسی صوبے میں ہے، کیونکہ اس صوبے کی جو پچھلی 3 حکومتیں ہیں ان کا دھیان ہی اپنے سیاسی مخالفوں کو گرانے پر رہا ہے، نہ ادارے بنانے پر رہا ہے، نہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرنے پر رہا ہے۔ دہشت گردی کو دوبارہ سے یہاں تک پروان چڑھانے میں پچھلی 2 حکومتیں اور تیسری یہ ان کی نالائکی اور نااہلی شامل ہے، جس کی وجہ سے آج پورا پاکستان پریشان ہوتا ہے، اور پورے پاکستان میں پھر ایسے ایک دفعہ ہمارے جوان جو ہیں وہ دہشت شہادتیں اٹھا رہے ہیں۔ میں دوبارہ کہہ دوں، یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا جو کھیل ہے کہ جب دل کیا تو کسی کو یار بنا لیا، اور جب دل کیا غدار بنا دیا، جب دل کیا تو کہا امریکہ غدار ہے، اور جب اب ضرورت پڑی تو اس کو یار بنا کر اس کی گود میں بیٹھ کے۔ اصل میں جو لوگ ان کے لیے بیرون ملک لابی کر رہے ہیں، یہ وہی لابی ہے جو اسرائیل کے لیے لابنگ کرتی ہے، وہ امریکہ ہو یا یورپ، وہی عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے۔ اور کل کی اس کمیٹی کی
कार्रवाई में तो बड़ा क्लियर पता चला, जिन 3 मेंबर्स ने वहाँ आवाज़ उठाई वो सारे के सारे वो हैं जो इसराइल की जुल्म और बर्बरियत को ठीक कहते हैं और फ़लस्तीनियों के साथ खड़े नहीं होते, और वही जो इसराइल के साथ खड़े हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। और दोबारा एक दफ़ा पाकिस्तान में पाकिस्तान की हुकूमत हर एक से बात करने को तैयार है, हर सियासी जमात को, मगर चार्टर ऑफ इकॉनमी पे, गरीब का चूल्हा चलाने पे, इकॉनमी चलाने पे, दहशतगर्दी ख़त्म करने पे, किसी और नॉन सीरियस बात पे, किसी इनकी धमकी और ड्रामे में कि हम 23 मार्च को ये कर देंगे, हम 30 मार्च को कॉल दे देंगे, जितनी मर्जी कॉलें दें, आपको आड़े हाथों लिया जाएगा, किसी को डिस्टेबलाइज नहीं करने देंगे, ना बाहर बैठकर करने देंगे, ना पाकिस्तान में करने देंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि आखिर इमरान खान में इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि वो जेल में बैठ के कह रहे हैं कि 6 माह तक कोरोना भी खत्म हो जाएगी और वो खुद भी हुकूमत के बाहर आ जाएंगे, तो आखिर कौन है इस प्रधान मामला से आगाह कर रहा है? गुजारिश ये है कि इसी कॉन्फिडेंस ने इनको मरवाया है। अच्छी भली असेंबलियों से इस्तीफ़े दिए कि जी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, असेंबलियाँ तोड़ दी अपनी हुकूमतें कि अब हम वापस इक़्तिदार में आ जाएंगे। इसी तरह ही लॉन्ग मार्च किए इन्होंने कि बस इस लॉन्ग मार्च पे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान चल रहा है, पहले से बेहतर चल रहा है। और ये जो बयान है, मेरा ख्याल है ये 6 महीने बाद भी फिर इसी तरह का एक और बयान देंगे। इस वक्त पाकिस्तान में स्टेबल हुकूमतें वफाक में, पंजाब में, सिंध में बन चुकी हैं, और KPK में इनको जो मैंडेट मिला है हम उसका एहतराम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वज़ीर आला तमाशा ना बनाए, ना अपना ना पाकिस्तान का, वो इमरान खान के काउंसलर या एजेंट ना बने, वो वज़ीर आला KPK बने। ये ना हो कि बाद में फिर वो भी पछताएं, क्योंकि बहुत सारे लीगल ऑप्शन जो हैं वो वफाकी और पाकिस्तान की हुकूमतों के पास होते हैं। कौन सी उनकी सच साबित हुई है जी? असेंबलियाँ टूटी, क्या हुआ? इस्तीफ़े दिए, क्या हुआ? लॉन्ग मार्च किए, क्या हुआ? उसके बाद पहले भी दावे थे इनकलाब के, यानी इनकलाब सिर्फ या इनके लिए उस वक़्त है जब इनकी गुनाह माफ़ कर दिए जाए, तोशाखाना माफ़ कर दिया जाए, साइफ़र माफ़ कर दिया जाए, केसेस ख़त्म कर दिए जाएं। अगर वो माफ़ ना किए जाएं तो फिर पाकिस्तान में सब कुछ गलत है। फिर अमेरिका में भी लॉबिंग करेंगे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, IMF से डील भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, फिर TTP का जो हमले हैं दहशतगर्दों को, उसको भी सपोर्ट करेंगे। तो अगर इस तरह की सियासत अच्छी सियासत है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है जो लोग ये सोचते हैं। ट्रम्प की बात, आप ट्रम्प की बात कर रहे हैं।